کما سکتا ہے، غریب نہیں کما سکتا، شہری کما سکتا ہے، دیہاتی نہیں کما سکتا، بادشاہ کما سکتا ہے اور فقیر نہیں کما سکتا، وزیر کما سکتا ہے، چوکیدار نہیں کما سکتا۔ اللہ نے کوئی امتیاز نہیں فرمایا، بلکہ ہر ایک کو کمانے کا اختیار اللہ رب العزت نے دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور آگے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تم سب کے درمیان کمانے کی چیزوں کی تقسیم کر دی ہے، اب تم جس کو جو چاہے لے لو اور اپنی اپنی کمائی شروع کر دو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے بڑا مقام دیا اور کسی کو اللہ نے کمائی میں چھوٹا مقام دیا، کسی کو اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا، کم مال والا بنایا، یہ بھی اللہ ہی کا کیا ہوا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے قرآن میں اس کا ارشاد کر دیا کہ ہم نے تمہارے اندر روزی کمانے کے معاملے میں فرق کر دیا ہے تاکہ غریب مالدار اور غریب ایک دوسرے کے فرق کو سمجھیں اور سمجھ کر یہ سمجھیں کرنے والا اللہ ہی ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے کہ اللہ نے یہ تقسیم فرمائی ہے۔ ان آیات قرآنیہ سے اور اس ابتدائی گفتگو سے میرے یہ نتیجہ نکال لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کمانے کا ہمیں ذمہ دیا ہے، ہمیں کمانے کا حکم دیا ہے، اور کمانے کے بعد کھانے کھلانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بھلا ہم کو اللہ تعالیٰ یوں ہی کیسے چھوڑ دیتے تھے؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے کمانے کا حکم دیا تو کس درجے کا دیا ہے یہ بھی ہمیں علم ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایک حدیث یہ ہے، اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لیں جس کو مفتی صاحب نے تلاوت کیا تھا آپ کے سامنے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے فرائض ہیں۔ ان فرائض کے بعد اگر چھٹا کوئی ہوتا تو فرمایا یہ ہے حلال کمائی کرنا۔ حلال کمائی کرنا بھی فرض ہے۔ کیوں بھئی، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں مال کی عظمت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، لوگ ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن فرمایا اس زمانے میں کہہ رہے ہیں سفیان ثوری، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جو تبع تابعین ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے یعنی صحابہ تابعین کے زمانے میں مال کی محبت نہیں تھی، مال کمانا لوگ اس کو ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں سفیان ثوری فرماتے ہیں مگر آج کے زمانے میں مال امت مسلمہ کی ڈھال ہے، آج کے زمانے میں مال امت مسلمہ کی ڈھال ہے۔ فرمایا اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں مال نہیں ہوگا تو نعوذ باللہ وقت کے حکمراں، وقت کے بادشاہ، وقت کے ظالم لوگ ان کو اپنا ہاتھ پاؤں بنا کر غلام بنائیں گے، استعمال کریں گے، اور کبھی ایسی بھی نوبت آ سکتی ہے کہ ان کی غریبی حالت کی بنیاد پر اس قدر ظلم و زیادتی کی جائے کہ ان کے ایمان کے سودے بھی کیے جائیں۔ ماضی میں ایسی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، اس لیے فرمایا خوب کماؤ، حلال کمائی کرو، مال بناؤ، مال تیار کرو۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر آج تک کسی مقرر نے، مولوی نے آپ سے یہ کہا کہ دنیا مت کماؤ اور دنیا کمانا جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے قرآنی آیات کا انکار کیا، اس نے احادیث نبویہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی نظام کو اس نے توڑ دیا۔ حالانکہ اسلامی نظام یہ خوب کمائیے، حضور فرما رہے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، فرضوں کے بعد یہ فریضہ ہے۔ اور اتنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ یہ کام کرنے والے اور کمانے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، اپنی ہاتھ کی کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ ایک صاحب کھیت میں ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور آپ سب ماشاءاللہ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، آپ کو یہ مجدہ ہے، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور ہماری ماں بہنیں بھی کھیتوں میں جاتی ہیں، اپنی کھیتیوں میں کمائیاں کرتی ہیں، آپ بھی سن لیں محنت کرنے والیاں۔ سرکار نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے ہیں، سرکار وہاں سے گزرے، آپ نے سلام فرمایا، مصافحہ کو ہاتھ بڑھایا،
اس صحابی نے ہاتھ سمیٹ لیا کہ بھلے ہاتھ کے اندر میں کیچڑ مٹی لگی ہے، اس کو میں کیسے سرکار کے ہاتھ سے آلودہ کر دوں، سرکار کے ہاتھ کو آلودہ کر دوں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ سمیٹا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، مجھ سے خفا ہو، ناراض ہو، تم نے ہاتھ کھینچ لیا کہ اللہ کے نبی مٹی میں ہے، پسینے میں ڈوبا ہے، آپ سے مصافحہ کرنے کو بے ادبی محسوس ہوئی، اس لیے ہاتھ کھینچ لیا۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ لا، یہ ہاتھ تو اللہ کو محبوب ہیں، یہ ہاتھ تو اللہ کو محبوب ہیں، اپنی محنت کا کھانے والا اللہ کو پسند ہے۔ اپنی محنت کا، یہ لفظ یاد رکھنا، اپنی محنت کا کھانے والا اللہ کو پسند ہے، ناجائز راستوں سے کھانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حلال کمائی کرو، حلال راستے ہیں، حلال راستے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں 3 بنیادی راستے ہیں کمائی کے۔ انسان کمائی کرے 3 بنیادی راستے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت۔ تجارت، زراعت، اجارت کہتے ہیں، اجارہ کہیں گے، ملازمت کہیں گے۔ تجارت نمبر 1 کمائی، ارے وہ سمجھ میں نمبر 1 کمائی ہے۔ اسی کے بارے میں سرکار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ 3 باتیں فرمائی، سچی امانت داری کی کمائی کرنے والا، فرمایا نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہے۔ نبیوں کے ساتھ بھی ہوگا 1,24,000 نبیوں کے ساتھ، اور صدیقین ابو بکر صدیق جیسے ایمان کا رتبہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ شہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے امیر حمزہ اور سمیہ، یاسر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو سچائی کی، امانت داری کی تجارت کرے گا۔ دوسری جگہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر وہ جو سچا ہو اور وہ تاجر جو امانت دار ہو، کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پہلا نمبر اسلام میں کمائی کا تجارت ہے، پہلا نمبر تجارت۔ تجارت والا آدمی آزاد ہوتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تجارت والا آدمی آزاد ہوتا ہے، جب چاہے تعلیم میں جاؤ، جب چاہے تبلیغ میں جاؤ، جب چاہے گھر کے فنکشنوں میں جاؤ یا باہر دینی مجلسوں میں جاؤ، اس پر کسی کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس لیے تجارتیں زیادہ سے زیادہ کی جائیں۔ اور اس سے بڑھ کر ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہہ دوں کہ تاجر اگر سپر پاور بن جاتا ہے تو وقت کا پی ایم بھی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ ملک کے حالات آپ سمجھتے ہیں جی، اگر سپر پاور تاجر ہے تو پی ایم بھی اس کا کیا بن جاتا ہے؟ غلام۔ اللہ کرے ہماری قوم تجارت میں آگے بڑھنے والی بنے۔ تجارت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت یہ بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہ آسمان کے لائی ہوئی روزی کا ڈاکیا ہے جو تمہارے گھر تک پہنچاتا ہے۔ تاجر کو ڈاکیا قرار دیا، آسمان کی آئی ہوئی روزی کو تمہارے گھروں تک پہنچانے والا یہ ڈاکیا ہے۔ اللہ کی امانت کو تم تک پہنچانے والا یہ پھیری والے تاجر ہیں، یہ اللہ کی روزی تمہارے دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تجارت کرو، مگر تجارت کا بھی ایک نظام بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کیسی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، سب سے بہترین پاکیزہ کمائی تاجروں کی کمائی ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، لیکن کب ہے یہ پاکیزہ کمائی؟ الذین اذا حدثوا لم یکذبوا واذا اؤتمنوا لم یخونوا واذا وعدوا لم یخلفوا واذا اشتروا لم یظلموا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین پاکیزہ تجارت تاجروں کی ہے، اور آگے فرمایا کب ہے؟ جب کہ وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں، تاجر جھوٹی باتیں نہ کرو۔ نہیں، 25 روپے کی کمائی ہے، 25 کی خریدی ہے، لایا ہے 15 کی، بول کتنا رہا ہے؟ ارے بولو نا 25۔ جھوٹا تاجر اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ سچے تاجر کے بارے میں فرمایا تو فرمایا یہ نمبر 1، اور دوسرے فرمایا امانت رکھی جائے، اس میں خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، جب مال خریدے اس میں عیب نہ لگائے، جب بیچے تو جھوٹ بول کر قسمیں کھا کر نہ بیچے، اور فرمایا کہ جب کوئی قرضہ اس کے اوپر آ جائے تو قرضے کی مدت کو لمبا نہ کرے، اور کسی پر اس کا قرضہ ہو تو اس پر دباؤ ڈال کر اصول نہ کرے۔ یہ ہے تجارت کے اصول،
یہ ہے تجارت کے اصول جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب اس تجارت کے اصول سے ہم پرکھیں اپنے آپ کو, کیا واقعی میں ہم ایسے تاجر بن چکے ہیں؟ کیا ایسی تجارت ہم کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ایسی تجارت کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھا گیہوں کا گٹھڑ پڑا ہوا ہے, کچا بھی ہے سوکھا بھی ہے. اندر کو ہاتھ ڈال کے نکالا تو کچا نکلا, باہر سوکھا ہے. حضور نے فرمایا کچے کو الگ کرو, سوکھے کو الگ کرو. کچا الگ بیچو, سوکھا الگ بیچو. ارے وہ سمجھ میں, یہ ہے تجارت. ملک شام حمص کا بازار سجا ہوا ہے, اور اس بازار کے اندر میں ایک ایمان والے کی دکان کے سامنے ایک یہودی کی دکان ہے. ادھر ایمان والا بیچ رہا ہے, ادھر سامنے یہودی بیچ رہا ہے. باہر سے آنے والا جو خریدنے والا وہ بھی یہودی آیا, اور ایمان والا وقت کے صحابی ہیں, اور وہ ملک شام میں اپنی تجارت کر رہے ہیں. ادھر یہودی کی دکان, ادھر ایمان والے صحابی کی دکان. خریدنے والا یہودی آیا, جب صحابی کی دکان پر آیا, کہنے لگا آپ کا گیہوں مجھے خریدنا ہے, یہ مال مجھے بیچیے. صحابی رسول فرماتے ہیں صبح سامنے والی دکان سے جا کر کے لے لو, اس کے پاس مال اچھا ہے, جاؤ اس کے پاس سے لے لو. وہ گیا اور جا کر کے اس سے خرید کر واپس آیا کہ میرے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, وہی مال کوالٹی وہی ہے جو تیرے پاس ہے, اس کے پاس بھی وہی ہے, پھر مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا, میری سمجھ کے باہر ہے. تو اس صحابی رسول نے یہ جواب دیا, دراصل بات یہ ہے صبح سے کئی وقت کی بکری میری ہو چکی ہے, میرے آج کے کھانے پینے کا, میرے بھی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے, لیکن یہ جو میرا سامنے یہودی بھائی ہے, اس کی صبح سے دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا, اس کے بیوی بچے کیا کھائیں گے, اس لیے میں نے تجھے اس کے پاس بھیجا. یہودی کہنے لگا گیہوں وہاں سے خریدا, ایمان تجھ سے خریدتا ہوں. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم ہاتھ پکڑ کے اپنی دکان پہ کھینچ لاتے ہیں, وہ ہاتھ چھڑا کر دوسروں کے پاس بھیجا کرتے تھے. اس لیے ان کے ان اخلاق کو دیکھ کر یہودی اسلام میں داخل ہوئے. یہ ماجرا وہ یہودی دکان میں بیٹھے سن رہا تھا, وہ وہاں سے اٹھ کر آیا, کہا کہ آج کے بعد میں بھی تیرا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ جن کے آس پاس دکان والے ایسے زبردست ایمان والے ہوں اور اتنے اونچے اخلاق والے ہوں, ان لوگوں کے ساتھ رہنا یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں جو دوسروں کا نقصان چاہتے ہیں. یعنی یہودی قوم ہر زمانے میں دوسری قوموں کو پسپا برا حال دیکھنا چاہتی تھی, اس لیے فرمایا ہم ان کے ساتھ نہیں, تمہارے ساتھ. دوسرا کمائی کا ذریعہ اسے زراعت کہتے ہیں, کھیتی. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کرنے والا کھیتی کرے, اور خدا نخواستہ اس کی کھیتی سے کوئی جانور, کوئی پرندہ یا کوئی انسان کھا کر چلا جائے, فرمایا یہ کھایا ہوا بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھا جائے گا, صدقے کے ثواب میں. کھیتی والوں خوشخبری ہے تمہارے لیے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چوری ہو جائے تو بھی صدقہ ہے, اگر کوئی چوری کر کے لے لے اس کا مال تو بھی صدقہ ہے. لہذا کھیتیاں کیجئے, اپنی زمینوں کا ہر وقت سبزہ زار رکھیے, کہ جب زمینوں پر کھیتیاں پکتی ہیں اور ہری ہوتی ہیں, جب تک وہ ہری ٹہنیاں ہوتی ہیں اس وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں. اس طرح بھی خدا کی زمین آباد رہتی ہے, اور اگر آپ نے زمین کو بنجر چھوڑا, کل قیامت میں یہ زمین آپ کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گی. دارمی کی روایت ہے, مجھے اس کے الفاظ اگرچہ یاد نہیں ہے, مگر حدیث کے یہی ترجمہ اور مفہوم نکلتا ہے کہ کل قیامت میں زمین کا وہ خطہ بھی, اللہ کرے کہ ہمارے علماء اور ہمارے یہ نوجوان علماء جو تحریک کا کام کر رہے ہیں, ایک وقت ایسا ہے جیسے آج ہم بچت گٹ مہم چلا رہے ہیں, انشاءاللہ کھیتی آباد کرنے کی مہم بھی چلائی جائے گی, اور کھیتیوں والوں کے پاس جا جا کر کہیں گے اللہ کے بندو کھیتیاں اگاؤ, کھیتیوں سے جب غلہ زیادہ نکلے گا انشاءاللہ مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی. مہنگائی خود بخود ختم, جس مہنگائی کا سب رونا رو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی پالیسی اسلام نے سکھائی ہے. کھیتیاں خوب کرو, دل لگا کے کھیت کرو. صحابہ صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے, اور وہ آپ کہو گے کہ بھی صبح گئے شام کو آ گئے. نمازوں کا کیسا, صحابہ 4 کھیت والے جمع ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. فضائل نماز میں آپ نے وہ حدیث بھی تو پڑھی ہے کہ جہاں چند کھیت والے مل کر کے ایک کھیت میں جمع ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں تو خدا ان کو مسجد کی جماعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر کھیت کے اندر میں خدا کی آواز کو بلند کرنے کا ثواب الگ, وہ درخت جو سنیں گے, وہ پتے سنیں گے, اور وہ ٹہنیاں سنیں گے, وہ بیج آپ کا
اللہ کا ذکر سنے گا، کل قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کے متعلق گواہی دیں گے کہ اس نے کھیت میں اذان دے کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو کھیتی والوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے کھیتوں کو بھی آباد کرو۔ کھیتوں میں بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ زراعتیں کیجئے، کھیتیاں کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کھیتوں میں اللہ کی عبادت کیجئے، نمازیں پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے۔ ہماری ماں بہنیں بھی کھیتیاں میں جاتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، یاد رکھنا، ان مردوں کی کمائی میں آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے، آپ کے رونے کا سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ یہ مالدار بنیں گے، یہ اطمینان کی زندگی گزاریں گے، اس کے لیے آپ کو اللہ کے سامنے آنسو چھلکانے پڑیں گے۔ بندوں کے مقابلے میں بندیوں کے آنسو انتہائی کارساز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انقلاب بہت جلدی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کا فکر تمام عورتوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مردوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری۔ تو ایک زراعت ہے، ایک مزارعت ہے۔ زراعت اور مزارعت میں فرق ہے۔ زراعت تو یہ ہے کہ آپ اپنی کھیتی کریں، مزارعت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا کھیت لے کر آپ محنت کر کے کمائیں اور اس کے بعد پھر مزاربت بھی کریں۔ مزارعت میں مزاربت ہے، یعنی 50-50 کر لیں، یا آپ جیسا بھی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، اتنا تیرا تو اتنا میرا۔ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، یہ شریعت نے نظام بیان کیا۔ تیسرا، کمائی کا طریقہ اجارہ ہے۔ اجارہ کی ملازمت ہے، مگر یاد رکھنا اسلام اس ملازمت کو پسند کرتا ہے جس ملازمت میں رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اپنے دین کی حفاظت نہ ہو اور دین وہاں برباد ہو جائے نعوذ باللہ، اور وہاں شرکیہ کلمات پڑھنے پڑے اور وہاں ان کی کھانی پڑے اور حرام کے لقمے پیٹ میں جائیں یا چاپلوسی کرنے پڑے، اور ایسی کمائی کو مذہب اسلام ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ وہ ملازمت، وہ نوکریاں چاہیے جہاں نوکریاں کرتے ہوئے آپ نمازیں بھی پڑھ سکیں، آپ وہاں رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکیں، اور ان ملازمتوں کو اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک اور کمائی کا ذریعہ ہے جس کو صنعت و حرفت کہتے ہیں، مزدوری ہے، میکینیکل ہے، یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن فرمایا یہ ذریعہ نہیں ہے، سبب ہے۔ ذریعہ اور سبب میں فرق ہوتا ہے کہ ان تینوں سے ہی مال آتا ہے، اور صنعت اور حرفت، کمائی کرنے والا، بنانے والا، میکینیکل کرنے والا، اگر یہ بوتل بنانے والے نے بوتل بنائی تو اس نے لا کر مارکیٹ میں بیچا، وہ صانع نہیں ہے، تاجر ہے، بیچ رہا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی کیا ہو گیا؟ تاجر ہی ہو گیا جی۔ تو اصل تو وہ حقیقت میں تاجر ہی ہوتا ہے، اور اگر نہیں تاجر ہے تو بنا کے لے جا کے سیٹ صاحب کو دیا، یعنی 10 بوتلیں میں نے بنائی ہیں، یہ آپ کے حوالے ہے، تو وہ سیٹ صاحب کا کیا ہو گیا؟ نوکر ہو گیا۔ تو صنعت و حرفت مستقل کوئی سبب اور ذریعہ کمائی کا نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جس کو اہل علم الحمدللہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کی ہیں، اور وہ طریقے اسلام کے اندر میں معاش کا جو نظام اسلام نے پیش کیا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ اتنے پہ چھٹی نہیں ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا اور کافی ہو گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ایک اعلان منبر سے کیا تھا، ایک اعلان منبر سے کیا تھا کہ ہمارے اس بازار میں وہ شخص خرید و فروخت کو ہرگز نہ آئے جس نے اب تک خرید و فروخت کا علم حاصل نہیں کیا، خرید و فروخت کا علم حاصل نہیں کیا۔ عجیب بات ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس سلسلے میں ہم نے آج تک نہیں سیکھا۔ بھئی تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت کا شرعی حکم کیا ہے؟ کھیتی باڑیاں کر رہے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی ملازمت نوکری کر رہے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو بھی سیکھیے علماء سے، اس کے بعد بازار میں آئیے۔ جب اللہ کے علم کے ساتھ آپ بازار میں اترو گے، اللہ کے فضل کے ساتھ بازار میں کامیاب رہو گے۔ اللہ کے علم کے ساتھ بازار میں اترو گے، اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہو۔ یہ تو ہو گیا کمائی کے ذریعے۔ مذہب اسلام نے ان ذریعوں کو اور ان طریقوں کو بھی بیان کر دیا ہے جہاں آپ کو نہیں کرنا ہے۔ معاش کے وہ نظام جو حلال ہے اس کو تو میں نے بیان کر دیا، وہ بھی تو معلوم ہو جانا چاہیے جو حرام ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر ارشاد کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ خبردار ایمان والو، حرام مال مت کھاؤ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ارے بولو آپ لوگ بھی، حرام مال مت کھاؤ۔
دوسرے نمبر پر جس کو حرام قرار دیا گیا وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، خبردار دوسرے نمبر پر امانت میں خیانت کر کے مت کھاؤ. ارے کیا کرو امانت میں؟ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی امانت میں خیانت کرے گا اس کی بھرپائی قیامت میں بھرے گا. قیامت میں کہاں سے بھر پائیں گے بھائی؟ کیا کرنا پڑے گا پھر قیامت میں؟ نمازیں دے دو سید صاحب کو، جی روزے دے دو شیخ صاحب کو، حج دے دو فلانے صاحب کو، اور جتنے نیک اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارا نام اعمال خالی ہو جائے گا. دیتے دیتے اتنی خیانت کیا تھا، بچا کچھ نہیں اب نیکیوں کا. تو فرمایا کہ ان کے گٹھڑے کھولو اور اس میں جتنے گناہ ہیں وہ سب لا کے اس کے نام اعمال میں بھر دو، اور بچا کچھ نہیں تو ڈال دو اس کو جہنم کے عذاب میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دوسری چیز جس کو قرآن کریم نے منع کیا، حرام قرار دیا. تیسری چیز ہے رشوت. رشوت کے سلسلے میں بھی فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. میں قرآن آیات اس لیے لکھ کر لایا، میں حافظ قرآن نہیں ہوں. ارے بس سمجھ میں قرآن میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے اس لیے میں قرآن آیات لکھ کر لایا. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار رشوت کا مال مت کھاؤ. رشوت آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، مرد بھی سمجھتے ہیں عورتیں بھی، اور اس وقت تو رشوتیں عام ہو چکی ہیں. تو اب سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت کھانے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں. دوسری جگہ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ نے رشوت کھانے والے پر بھی رشوت دینے والوں پر دونوں پہ لعنت فرمائی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دونوں پہ لعنت کا اعلان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور لعنت کیا چیز ہے؟ حدیث قدسی میں ہے ان لعنتی تبلغ الی 7 من ولد، میں جب کسی سے ناراض ہوتا ہوں اس پہ لعنت برساتا ہوں اور میری لعنت 7 نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. ایک بار اللہ لعنت بھیجے 7 نسلیں برباد ہے. یاد رکھنا میری ماں بہنوں، سود، بیاج، رشوت خوریاں، جھوٹ، ان سب پہ اللہ نے لعنت برسائی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ لعنت کے اعمال ہیں، ہم اکیلے نہیں. 7 نسلیں برباد ہو جائیں گی، 7 نسلیں چین کی زندگی نہیں گزار سکیں گی، 7 نسلیں دین پہ قائم نہیں رہ سکیں گی، 7 نسلیں اپنے گھروں کو آباد نہیں رکھ سکیں گی، 7 نسلیں اپنی کھیتیوں کو سنبھال نہیں سکیں گی، 7 نسلیں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکیں گی. 7 نسلوں پہ لوگ تھو تھو کریں گے اگر ایک بار خدا لعنت بھیجے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوتھے نمبر پہ فرمایا امارا، حاکموں کو، بادشاہوں کو نذرانے خاموشی میں بھیجے جاتے ہیں. الہدایا للامراء غلول، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک دھوکے کا مال ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ کسی کی سفارش کرے اور سفارش کرنے والا جس کی سفارش کیا اس کی طرف سے مال کھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سود کے دروازوں میں سب سے بڑے دروازے کو کھول دیا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ گرام پنچایت میں جاتے کہ نہیں صاحب تھوڑا میری سپورٹ کرو، اور ادھر سے انہوں نے کیا کر دیا، ہاں ٹھیک ہے کرتا ہوں، ٹیبل کے نیچے سے. ارے بات سمجھ میں کہاں سے کرتے ہیں؟ ارے بولو نا، ٹیبل کے نیچے سے کام ہو جائے گا تیرا. یہ جو ٹیبل کے نیچے سے رشوت بھی جا رہی، ٹیبل کے نیچے سے سفارش کا پیسہ بھی جا رہا ہے. جی آپ میرا یہ کام اوپر کرا دیجئے. اب سفارش کرنے والا نے لے لیا، اس نے کیا کیا، سود کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ اوپن کر لیا. اب یہ جو بچت گڑھ ہے نا، یہ پانچویں نمبر پہ ہے. اسے کہتے ہیں سود. یہ کیا ہے؟ ہاں سود کے بارے میں بہت سنا ہے آپ نے. قرآن کریم نے بھی اس سلسلے میں بیان کر دیا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ سود کھانے والے، صاف بچت گٹھ کا مال کھانے والے، اس میں سود ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ارے بولو نا آپ لوگ، بولو ہے نا؟ کہ مول صاحب تمہارے کو نہیں معلوم، ہمارے کو معلوم ہے. نہیں تو تمہارے کو معلوم اس لیے تم سے بلوا رہا ہوں. اس میں سود ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کا مال کھائیں گے کل قیامت میں ایسے اٹھیں گے جیسے ان پہ جن بھوت پریت کا اثر ہو گیا ہو. اور جن بھوت پریت کا اثر ہونے کے بعد آدمی سیدھا چلتا ہے کیا بولو نا, اور ایسا آدمی جنت پہ جا سکے گا کیا بولو نا جی. ایسا اٹھیں گے یتخبطہ الشیطان من المس. اور آگے فرمائیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یاد رکھو بندو, انہوں نے دنیا میں کہا تھا یہ بھی لینا دینا ہے, سود بھی کیا ہے, لینا دینا ہے. اللہ فرماتے نہیں نہیں, لینا دینا حلال ہے, سود حرام ہے. لینا دینا کیا ہے, ارے بولو, حلال ہے اور سود حرام ہے. آگے فرمایا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نہیں مانو گے کہاں جاؤ گے, ارے بولو جہنم میں جاؤ گے. دوسری جگہ فرمایا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. سود کا مال جتنا آتا جائے گا اتنا جاتا جائے گا, اتنا ہی گھٹے گا. سود کا مال کیا ہوتا ہے, گھٹتا ہے, بڑھتا نہیں ہے. جو لے رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں بڑھا کے لے رہا ہوں, مگر اس کا بھی کیا ہوتا ہے, گھٹتا ہے. ارے بس سمجھ میں, چند دنوں پہلے ہم بازار میں بیٹھے تھے, ایک صاحب مجھے سنائے کہ یہ فلانا ہمارا دکان کا بازو والا پڑوسی آدمی ماشاءاللہ ہمیشہ سود پہ فائننس پہ لوگوں کو مال دیتا تھا, خوب قرضہ دیتا تھا سود پہ. آج ایسا ہے کینسر کی وجہ سے بستر پہ پڑا ہوا ہے, ہر 6 مہینے امریکہ سے بلڈ چینج کرنے کے لیے جا رہا ہے. کتنے پیسے جی, ہر 6 مہینے کو امریکہ جا کے پوری باڈی کا خون چینج کر کے لا رہا ہے. خدا کی قسم حلال کا خون اس کو امریکہ میں بھی نہیں مل سکتا. کہاں سے لائے گا, وہ جو اندر گیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے. اور جتنے پیسے ہیں وہ سب اسی کے تو ہیں. گھٹے گا سود, کن کن راستوں سے گھٹتا ہے پتہ نہیں چلے گا, کن راستوں سے گھٹتا ہے پتہ نہیں چلے گا جی. کبھی تو پہلے نمبر پر بے روزگاری کی موت مرے گا, اور اگر نہیں روزگار پہ رہا تو بیماری کے بستر پہ مرے گا, اور اگر اس پر بھی نہیں مرا تو سمجھو لڑنے جھگڑے ٹنٹوں میں مرے گا. سکون نہیں رہے گا اس کو, کورٹ کی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے پریشان ہوگا وہ شخص جو سود کا مال کھاتا اور کھلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا, سود دینے والا, سود لینے والا, اس کو لکھنے والا, اس کی گواہی دینے والا, کلہم فی النار, سب جہنمی ہے. سب کے بارے میں فرمایا. سود کے مال کے لین دین کر رہے ہو نا, اس کا نام لکھو بچت گھر میں, اس کا نام لکھو, اس کو بلا, اس کو بلا, اس کی بسی, اس کا فلاں, اس کا فلاں, اور ان سب کو جوڑ جاڑ کے اور مجمع جمع کر کر کے اس کو فلاں گھر سے, اس کو فلاں بیگم سے جوڑ رہے ہیں. یہ سب کام کرنے والوں کے سلسلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ سب جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہاں ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ سود کے 70 اسٹیپ ہیں. کتنے, 70 درجے ہیں. سب سے ادنا چھوٹا درجہ یہ ہے آدمی اپنی ہی ماں سے شادی کر لے. اپنی ماں سے کیا کر لے, اتنا برا لگے گا نا. اور ماں سے شادی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں زنا. اسے کیا کہتے ہیں, زنا. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں نا سود کے 70 درجے ہیں, اور ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے کیا کر لے, منہ کالا کر لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سود ہے بھائیوں. اور میری ماں بہنوں, آپ بھی بیٹھی ہیں بچت گھر کے سن رہی ہیں جو ان اس وبا کے اندر میں پریشان ہیں, آپ بھی سن لیں کہ سود اتنی گھٹیا اور اتنی خطرناک بیماری ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئی جس کو اسلام نے حرام قرار دیا مال کمانے کا. نمبر 1 حرام کمائی مت کرو. نمبر 2 خیانت. نمبر 3 رشوت. نمبر 4 حاکموں کو تحفے ہدیے. نمبر 5 سود کی لین دین. نمبر 6 معاشرے کے اندر بگاڑ اور جو خرابیاں ہیں, جوا, شراب, سٹا, گانا بجانا, فلم بینی اور فال گیری. فال کھلواتے ہیں کہ نہیں کھلواتے ہیں بھوشیہ دیکھنے کے لیے, بھوشیوانی کر رہے ہیں. مذہب اسلام نے ان سب کو حرام قرار دیا. قرآن کی ایک ہی آیت میں سب کو بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان.
साफ फरमा दिया शराब, जुआ, सट्टा, बुतों का माल और इसी तरह से ये भविष्यवाणी करने के पैसे, ये सब तुम्हारे लिए हराम है, इनसे बचो। 7वें नंबर पर जिसको मजहब इस्लाम ने हराम कमाई करार दिया है वो है नौज बिल्ला मिन जालिक, आदमी अपनी इज्जत का सौदा करे या औरतें अपनी इज्जत का सौदा करे। मर्द कहीं जाके मुंह काला करे या औरतें कहीं जाकर नौज बिल्ला मुंह काला करें। कुरान करीम ने साफ कहा वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाइ इन अरदना तहस्सुनन लितबतगु अरदल हयातिद दुनिया वमन युकरिहुन्न फइन्नल्लाह मिन बअदि इकराहिहिन्न गफूरुर रहीम। खबरदार अपनी औरतों को अपनी इज्जत के सौदेबाजियों पर मजबूर मत करो, और अगर कोई मजबूर करता है कुरान करीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे इंतकाम लेगा। और कुरान ने एक जगह फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह ताला ने खबरदार किया जिना के करीब भी मत जाओ। जब जिना के करीब जाना अल्लाह को पसंद नहीं है तो जिना की कमाई या जिना पर माल खर्च करना अल्लाह को भला कैसे महबूब होगा। कुरान ने इसको भी मना किया। 8वें नंबर पर चोरी, डकैती, धोखाबाजी से माल कमाना, जुल्म और छीन झपट करके माल कमाना, इसको भी कुरान ने हराम करार दिया। यहाँ तक के चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरतों के हाथ काटने का तक हुक्म दिया। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से सजा है, हाथ काट दिया जाए। और सुनो इस सिलसिले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मोहम्मद फातिमा का भी हाथ काटेगा। ये सरकार ऐलान फरमा रहे। मालूम हुआ कि चोरी इतना घिनौना जुर्म है कि जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। 9वें नंबर पर जो हराम कमाई है वो है हमारी कमाइयों के अंदर नाप तोल में कमी करने की कमाई। कुरान करीम ने इससे मना फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून। जब कमाई करते हैं तो लोगों से तो पूरा लेते हैं तोल तोल के, और जब देते हैं तो घटा के देते हैं। इसको भी मजहब इस्लाम ने मना फरमाया। और एक चीज को मना किया, खेती बाड़ी वाले हैं इसलिए इसको बयान कर रहा हूं, इसी नाप तोल के साथ जिक्र किया, उसे इह्तिकार कहते हैं। इह्तिकार के माने आते हैं आई हुई पिक के थैलों को जमा कर करके घरों में रखना, भाव बढ़ने के बाद निकालेंगे मार्केट में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी मना फरमाया। फरमाया मन इह्तकरा फहुव खातिउन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला अल्लाह की नजर में मुजरिम है, अल्लाह की नजर में मुजरिम है। निकालो, तुम निकालोगे तभी तो भाव सस्ता होगा। महंगा होने के बाद निकालने के अरमान रखते हो और जमा कर करके बीजों को रखते हो, अल्लाह की नजर में ऐसा शख्स मुजरिम है। और 10वें नंबर पे फरमाया जो हराम कमाई है वो है गदागरी करना। गदागरी का मतलब हाथ हट्टे कट्टे होने के बावजूद भीख मांगते फिरना, अल्लाह को पसंद नहीं। फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से अच्छा है। ऊपर का हाथ रखो, नीचे के हाथ वाले मत बनो। बल्कि फरमाया कि कल क़यामत में ये शख्स जो भीख मंगा होगा खड़ा होगा अल्लाह के सामने, अल्लाह की पनाह, फरमाया कि उसके मुंह पर गोश्त का टुकड़ा भी नहीं होगा। ऐसा डरावना चेहरा लेकर के, हड्डियों का ढांचा लेकर खुदा की बारगाह में खड़ा होगा ऐसा शख्स। ये 10 मकामात हैं जो उलमाए उम्मत ने हराम कमाई के बयान फरमाए हैं। माल कमाओ, हलाल जगह से कमाओ, हलाल जगह पे लगाओ। हलाल जगह लगाने की 4 जगहें हैं जहां माल लगाना हलाल है। भाई कमाया आपने, अब खर्च कहां करना है, खर्च करने की जो मकामात हैं उतनी बात बयान करके इंशाअल्लाह मैं बात खत्म करूं। अगरचे के वक्त आपका ज्यादा हुआ है मगर मुझे भी बाद में वक्त मिलने वाला आपके पास नहीं है, इसलिए ये 4 चंद चीजें हैं जहां इंसान अपनी जरूरतों की वजह से माल खर्च करता है। नंबर 1 हाजात। हाजात कहते हैं वो जरूरतें जिनके बगैर इंसान की जिंदगी मुश्किल है। रोटी, कपड़ा, मकान, इन पर खर्च करना इंसानी जरूरत की बुनियाद पर वाजिब है, करना ही करना है। नंबर 2 जरूरियात। हाजत नहीं है, जरूरत है, यानी इसके बगैर जिंदा तो रह सकता है मगर परेशानी आ सकती है। मगर परेशानी क्या है, आ सकती है। अरे बस समझ में, जैसे आजकल मोबाइल एक जरूरत बन गई है, नहीं रहेगा तो परेशानी हो जाएगी। जूता अगर नहीं है पैर में तो परेशानी हो जाएगी।
جی عمدہ کپڑا تھوڑا سا نہیں پہنتا ہے موسم کے لحاظ سے، جیسے جاکٹ پہن لی یا سردی میں نہیں پہنتا تو پریشانی ہو جائے گی، یہ ضرورتیں ہیں، اس میں مال کا خرچ کرنا جائز ہے، اس میں مال کا خرچ کرنا جائز ہے۔ اس سے تھوڑا اور آگے آ جاؤ، مال کمایا، سہولیات، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سہولیات ہیں۔ بھئی ہے تو مال ماشاءاللہ، مگر اس میں کیا ہے، اب تھوڑا سا گھر کے اندر میں ٹین کے بجائے چھت کر لیا، اور چھت کے اندر میں ماشاءاللہ فین کے بجائے آپ نے کولر کا انتظام کر لیا، کولر کے بجائے اے سی کا انتظام کر لیا۔ فرمایا حلال دائرے میں رہتے ہوئے کوئی اگر اپنی سہولیات کی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کو بھی شریعت مباح قرار دیتی ہے، یہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ سہولتوں کا استعمال انسان آج کل کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں اپنی ضرورتوں میں سہولتوں کا استعمال۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے تحسینات و تزیینات۔ تحسینات و تزیینات مطلب تھوڑا سا خوبصورتی، ارے وہ سمجھ میں ہے تو ضرورت کی چیزیں ہیں، سہولت بھی ہو چکی ہے، مگر اس میں بھی تھوڑا سا گیٹ اپ لا رہے ہیں، گھر کے اوپر میں تھوڑا سا ڈیزائننگ کر لیا، جی کپڑا تو ہے سادہ پہنتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ ایک دم واگ مارے پہنتا ہے، کڑک کپڑا بہترین، جی اور اس کو ڈرائی کلین کرا کے پہنتا ہے، عمدہ کپڑا، حالانکہ رومال ہندوستانی بھی چلتا ہے، پھر بھی سعودی عرب سے منگا کے پہنتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس کو بھی جائز قرار دیتی ہے۔ کوئی خوبصورتی پیدا کرے اپنے مکان میں، اپنے عمدہ کپڑوں میں، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر یاد رہے کہ فضول خرچی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب دو چیزیں بالکل حرام ہیں، اپنے مال کی کمائی میں اپنا پیسہ ہے میں جو چاہے کروں، نہیں، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک اسراف، دوسرے تبذیر۔ ایک اسراف، دوسرے تبذیر، دونوں میں فرق ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ جائز ضرورتوں میں مال تھوڑا اوور خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ واللہ لا يحب المسرفین، فرمایا کہ مسرفین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چشمہ جو بن رہا تھا 1000 میں بن جاتا تھا، لیکن آپ کو تھوڑا سا لوگوں کا دیکھا دیکھی شوق ہو گیا کہ 5000 کا بنا، بھائی چل لوگوں کو دکھانا ہے مجھے، اس نیت سے خرچ کیا۔ موبائل کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے آپ کی، 20000 کے موبائل میں آپ ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کا لے رہے ہیں، ارے بس سمجھ میں، یہ اسراف ہے، اس کو شریعت مطہرہ منع کرتی۔ اور تیسری چیز ہے اس کے آگے تبذیر۔ تبذیر کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں میں، جی نہ شرعی ضرورت ہے، نہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، نہ اخلاقی ضرورت ہے، ان سب کے قانون کے خلاف، اخلاق کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ تینوں چیزیں یاد رکھو، شریعت کے خلاف، قانون کے خلاف اور اخلاق کے خلاف جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسے تبذیر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل شادی بیاہوں میں فل ڈیکوریشن کر کے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ سادے ہارن سے گاڑی کا کام چل جاتا ہے، پھر بھی ڈینجر ہارن رکھتا ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ تبذیر ہے شریعت کی نظر میں۔ اس کے سلسلے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے کام کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا قرار دیا گیا؟ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطانی کام کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا اور اسلام کا نظام معاش۔ کمانا کیسا ہے، لگانا کیسا ہے، کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا ہے، کہاں سے کمانا ہے اور کہاں سے نہیں کمانا ہے، اس مختصر وقت میں اللہ نے کہلوا دیا۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور یہاں سے اب طے کر کے اٹھیں، انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حلال جگہ پہ لگائیں گے۔ اللہ کا بھی یہ پیغام ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور آگے ایک جگہ یہ پیغام ہے اے ایمان والو، جو تم کو اللہ نے پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ کمائی اللہ کو پسند ہے، تبھی تو اللہ نے کہا کماؤ، پھر یہ فرمایا اس کو خرچ بھی کرو، اور خرچ جہاں جہاں کرنا ہے بتا دیا گیا وہیں خرچ کرو، اس سے زیادہ فضول جگہوں پہ خرچ مت کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو ایسا کرو۔ اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، مانو اللہ کی بات،
اور اگر تم نے محمد کو رسول مانا ہے تو مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور یہاں سے طے کر کے اٹھو آج کے بعد ایک لقمہ بھی انشاءاللہ ہمارے گھروں میں حرام کا نہیں آئے گا. ہم صبح ہونے نہیں دیں گے، صبح ہونا نہیں ہے، صبح ہونے سے پہلے، رات بستر پر جانے سے پہلے ہم یہ طے کر کے اٹھیں، کال کر دیں ان بچت گھر والوں کو کہ نہیں آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کرنے والے. ہمارے کانوں نے اللہ کا پیغام سنا ہے، محمد رسول اللہ کا پیغام سنا ہے. ہمیں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. کمائی اور حلال پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے، فضل کو ہم گندا کرنا نہیں چاہتے. قرآن کریم نے کہا جمعہ کی نماز پڑھو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. نماز ہوتے ہی باہر نکلو. جمعہ کی نماز ہو گئی، اب بیٹھو مت مسجد میں، بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے جمعہ میں خطبے سے پہلے آؤ، لیکن جب نماز پڑھ لو اب بیٹھو مت، اب باہر نکلو اور باہر نکل کے کماؤ، اتنا کماؤ کہ اللہ کا فضل اللہ تمہارے اوپر کھول دے گا راستے اور خوب کمائیاں ہوں گی. علماء نے لکھا ہے نماز کے بعد جب بندہ باہر نکلتا ہے اللہ اس کی کمائی میں دوگنی برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے نمازیں پڑھو اور نماز کے بعد سیدھا دکان پہ جاؤ، نماز کے بعد کھیت پہ جاؤ، نماز کے بعد اپنے کاروبار پہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے اور اگلی نماز تک تم نمازی لکھے جاؤ گے، اگلی نماز تک تم نمازی لکھے جاؤ گے اللہ کی نظر میں. یہ کمائی کے طریقے مذہب اسلام نے خود سکھائے ہیں اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، خبردار فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک سوئے پڑے مت رہنا کہ برکت کے دروازے یہاں سے کھلتے ہیں، برکت کے دروازے یہاں سے. امت نے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سوئے پڑے، مرد بھی سوئے ہیں، عورتیں بھی سوئی ہیں. عورت ماشاءاللہ جو دیندار تھوڑی سی ہے وہ کہتی جاؤ جی فجر کو کمائی برکت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور خود سوئی پڑی ہے، خود سوئی پڑی ہے. مرد کو تو مسجد میں بھیجے، خود سوئی پڑی ہے. میری ماں تیرے ساتھ برکت ہے، تو اپنے شوہر سے جدا نہیں ہے، میاں بیوی دونوں فجر پڑھیں گے، اللہ دونوں کی رزق کی برکت دیں گے. اگر میاں کو بیچتی ہے خود نہیں پڑھتی ہے، میاں کے حصے کی برکت آئے گی، تیرے حصے کی برکت آنا مشکل ہے. تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور ضرورت تو مرد سے زیادہ ماشاءاللہ تمہاری ہے. ہر سال نیا ماشاءاللہ نئے ماڈل نکلتے ہیں کپڑوں کے، وہ سب تم کو چاہیے. نئے زیور نکلتے ہیں، وہ سب تم کو چاہیے. تمہاری ضرورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. جب تمہاری ضرورت مردوں سے زیادہ ہے تو تمہاری عبادت بھی مردوں سے زیادہ ہونا چاہیے، تمہارا ذکر و اذکار مردوں سے زیادہ ہونا چاہیے، تمہارا تقوی مردوں سے زیادہ ہونا چاہیے. مرد جیسے حرام سے بچ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. بس یہ باتیں ہیں جو اللہ نے کہلوائی ہیں. یہ باتوں پر ہمارے مرد بھی عورتیں بھی عمل کی نیت و جذبہ لے کر یہاں